السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے پہلے بڑے عراقی جہاد کی رودات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، عراق میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی اسے ذات السلاسل یعنی زنجیروں کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ عراق کی پہلی لڑائی تھی۔ عراق اس وقت ایرانی کسریٰ کے زیر تسلط تھا۔ اس وقت ایرانی حکومت کا دستور تھا کہ جو شخص جتنا بڑا عہدیدار ہوتا اس کی ٹوپی اتنی ہی قیمتی ہوتی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والا ہرمز یہاں سب سے بڑا عہدیدار تھا، اس لیے اس کی ٹوپی 1,00,000 درہم کی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی حدود میں داخل ہوئے تو سیدنا مثنیٰ بن حارثہ اپنی 8,000 فوج کے ساتھ ان سے آن ملے۔ اب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے سردار سیدنا مثنیٰ بن حارثہ، دوسرے حصے کے سالار سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور تیسرا حصہ خود اپنے پاس رکھا۔ تینوں لشکر 2 دن اور 3 دن کے وقفے سے روانہ ہوئے، یعنی سب سے آگے سیدنا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ ہوا، اس کے 2 دن کے بعد سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 3 دن بعد سیدنا خالد بن ولید کا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے محفوظ رہے گا، ورنہ جزیہ ادا کر، یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ میں تیری طرف ان لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں جو موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ ہرمز کو یہ خط ملا، ساتھ ہی سے مسلمان فوجیوں کی روانگی کا علم ہوا۔ اس نے ایران کے بادشاہ یزدگرد کو یہ تمام حالات لکھ بھیجے، پھر اپنا لشکر لے کر بہت تیزی سے حزیر کے مقام کی طرف بڑھا، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر اسی طرف آ رہا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے پانی کے پاس پڑاؤ ڈال دیا۔ سیدنا خالد بن ولید کا لشکر جب وہاں پہنچا تو انہیں یہ پریشان کن خبر ملی کہ ہرمز نے پانی پر قبضہ کر لیا اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کی، بس پھر کیا تھا، بارش شروع ہوئی اور جل تھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لشکر کی پانی کی کمی پوری کر دی۔ ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی شروع کر دی۔ اس جنگ کی نمایاں ترین بات یہ تھی کہ اس بار کفار نے زنجیروں سے ایک دوسرے کو باندھ لیا تھا تاکہ بھاگ نہ سکیں، اسی لیے اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی صف بندی کی۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہرمز نے سیدنا خالد بن ولید کو بذات خود مقابلے پر آنے کی دعوت مبازرت دی، اور یہ اس کی سازش تھی۔ اس نے میدان کے درمیان کچھ گڑھے وغیرہ کھدوائے تھے، ان میں اپنے فوجی چھپا دیے تھے۔ انہیں ہدایت دی تھی کہ جب خالد بن ولید اس پر حملہ آور ہوں تو اپنی جگہوں سے نکل کر ان پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ پہلے زمانے میں پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ پہلے ایک لشکر سے کہ بہادر نکل کر آگے آتا، وہ للکارتا کہ کون میرے مقابلے پر آئے گا، پھر دوسری طرف سے اس کے مقابلے پر کوئی جوان مرد نکلتا، اس طرح جو جیت جاتا وہ پھر کسی اور کو للکارتا، جو کوئی اور نکل کر اسے للکارتا۔ اس للکارنے کو دعوت مبارزت کہا جاتا ہے۔ اس دعوت کے پردے میں ہرمز چال چلنا چاہتا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان اتنا فاصلہ تو تھا ہی کہ اگر کچھ کافر چھپی ہوئی جگہوں سے نکل کر سیدنا خالد بن ولید پر حملہ کرتے تو فوری طور پر مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر کوئی ان کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ جب سیدنا خالد کو ہرمز نے للکارا اور سیدنا خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمان فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے سوچا سیدنا خالد اکیلے جا رہے ہیں، کہیں کافر دھوکہ نہ کریں۔ اسلامی لشکر میں سیدنا کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صورت میں ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خالد کو اس مہم پر روانہ فرما چکے تو بعد میں انہیں خیال آیا کہ سیدنا کاکا کو بھی ان کی مدد کے لیے روانہ کرنا چاہیے، چنانچہ انہیں روانہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حکم سن کر کسی نے حیران ہو کر کہا، آپ ان کی مدد کے لیے صرف ایک آدمی کو روانہ کر رہے ہیں؟ جواب میں سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، جس لشکر میں کاکا ہوں اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوگی، یعنی یہ اتنے بہادر تھے۔ اس موقع پر خطرے کو بھانپ کر یہی تیار ہوئے تھے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کی للکار پر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ ادھر ہرمز اپنے گھوڑے پر تیار کھڑا تھا، تلوار اس کی ہاتھ میں پوری طرح چمک رہی تھی، اس کے سر پر فولاد کی ٹوپی بھی دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ جو ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے، ادھر ادھر چھپے دشمن فوراً نکل کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے۔ سیدنا کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تو بجلی کی طرح ان کی طرف لپکے اور پلک جھپکتے میں ان سواروں پر ٹوٹ پڑے۔ چھپے ہوئے مکار دشمن سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔
ادھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ہرمز کے مارے جاتے ہی ایرانی حوصلہ ہار بیٹھے اور وہ زنجیریں تڑوا کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اس طرح ایرانیوں کی بڑی تعداد قتل ہوئی۔ ایرانیوں نے دریائے فرات کے بڑے پل پر پہنچ کر دم لیا۔ اس مقام پر بعد میں شہر بصرہ آباد ہوا۔ اس جہاد میں مسلمانوں کو بیت حاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی تھا، اس کے علاوہ ہرمز کی قیمتی ٹوپی بھی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ بھیجا تو وہ ہاتھی بھی اس میں شامل تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، یہ ان کے لیے عجیب جانور تھا۔ سب کے سب اسے دیکھنے کے لیے امڑ آئے، بچوں اور مردوں کا ازدحام ہو گیا۔ سب ہاتھی دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بھجوا دیا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس سے شاہی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں اور یہی عاجزی ہمارا ہتھیار ہے، اور ویسے بھی اللہ کی اس مخلوق کی دیکھ بھال کرنے کا کوئی ماہر یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے واپس بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ ہاتھی واپس بھیج دیا گیا۔ اس جہاد میں عراقیوں کو بڑا دھچکا پہنچا اور عراق کی فتح کی راہ ہموار ہو گئی۔ دور خلافت راشدہ میں مجاہدین کے کامیاب مارکوں میں جاننے کے لیے اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔